السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین الطاہرات واتباعہ واشیاعہ وانصارہ واولادہ وذریاتہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رواه البخاري۔ ولمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الميت فيقول: صلوا له التثبيت، صلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ جل جلالہ نے ایک امتیازی صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بن دیکھے آسمانی باتوں کو سچ سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مرتے دم تک ہمیں اس پر رہنا ہوگا، اور قسم قسم فتنے بھی آئیں گے، قسم قسم لوگوں کی باتیں بھی سننے میں آئیں گی، قسم قسم لوگوں کے جو مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے، تقریریں بھی لوگ کریں گے، اور یہ اب سے نہیں ہے، سینکڑوں سال سے ہے۔ لیکن خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ حق بات پر جمائے رکھے، اور یہ جمنے کی درخواست اللہ کی ذات سے کی جاتی ہے، جمنے کی درخواست وہ اللہ سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ دل صرف اللہ کے قبضے میں ہے، دل صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن
یقلبھا کیف یشاء۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی، اور اللہ کی مرضی کسی طرف بھی پھیر دے۔ ان قلوب بنی آدم، دوسری حدیث، کریشۃ طائر فی فلاۃ تقلبها الریاح یمینا و شمالا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انسانوں کے دل ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک پرندے کا پر ہو اور ہوا چلے تو اس کو ایک طرف پلٹ دے پھر دوسری طرف پلٹ دے، یہاں سے چلے ہوا تو اس طرف پلٹ دے۔ تو دل وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے نبی کے لیے یہ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کیا ہے۔ اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت ایک بت پرست بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتی ہے یہ جماعت، اور اللہ جل جلالہ سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں یہ والی بات فرماتے ہیں، کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَالُوا، کہ ہم نے اصحاب کہف کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا، ہم نے باندھ کے رکھا، ہم نے مذہب کے اوپر ان کے دل کو جما کے رکھا کہ جب کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو دلوں کی مضبوطی اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم دل میں آیا اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور ایک لکڑی کی صندوق میں ڈال کر کے اس کو دریا میں پھینک دو، کر دیا، لیکن دل کیسا بے قرار۔ اللہ پاک اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، سورہ قصص 20واں پارہ اس کا پہلا رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ایسا بے قرار کہ کچھ نہ پوچھو۔ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ راز بتا دیتی کہ یہ صندوق میں میرا بچہ ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو ڈالا ہے۔ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس راز کو کھول دیتی، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے دل کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کر دے، ہم نے دل مضبوط کیا۔ اس لیے دلوں کی مضبوطی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دل وہ تو پاگل ہے، وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں کہاں تو تھوڑی دیر میں کہاں، اس کو تو جمانا پڑتا ہے، اس کو تو لانا پڑتا ہے، اس کو تو بٹھانا پڑتا ہے، اس کو تو تنہائیوں میں اس کے اوپر چوٹیں مارنی پڑتی ہے اللہ کے نام کی، اس کو تو تنہائیوں میں تلاوت کر کے اللہ کے کلام کی چوٹیں مارنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے آسانی سے قابو میں آ جائے گا؟ یہ تو آسانی سے نہیں آتا، یہ تو مشکل ہے، اور ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر چاروں طرف کیسے فتنے، ایسے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے گئے، کبھی اور جتنا قیامت کے قریب زمانہ بڑھے گا فتنے آتے رہیں گے، اور ایسی ضروریات دین جو بالکل کھری آسمان سے اتری ہوئی آیت اور کھرے نبی کی کھری باتیں اور ان کھرے لوگوں کا اتفاق جن کو صحابہ تابعین تبع تابعین کہتے ہیں، آسمان سے کھری باتیں قرآن کی صورت میں، کھرے نبی کی کھری باتیں احادیث کی صورت میں، صحابہ کرام، تابعین، محدثین اور مفسرین، ان سب کا اتفاق جن باتوں پر جو پاک زمانے تھے، جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، سب سے بڑھیا زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی۔ صحابہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا یہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، جب تک ستارے ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، لیکن جب ستارے ٹوٹ جائیں گے سمجھو قیامت آ گئی۔ بالکل اسی طرح میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارے سمندری راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ستارے خشکی کے راستوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے ستارے تمہیں ظاہری راستہ بتاتے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ تمہیں آسمانی اور جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو، اے لوگو میرے ان صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو جن کی بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر کی بیٹی میرے گھر میں عائشہ، عمر کی بیٹی میرے گھر میں حفصہ، اور ان لوگوں کے بارے میں میرا خیال رکھو کہ جن کے گھروں میں میری بیٹیاں ہیں۔ عثمان کے گھر میں میری دو بیٹیاں، ایک رقیہ تھی وہ انتقال کر گئی، پھر ام کلثوم آ گئی۔ ان کے انتقال کے بعد فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں عثمان کو تیسری بیٹی بھی دے دیتا۔ اور فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، ان لوگوں کا خیال رکھو۔ تو یہ بہترین زمانے ہیں۔ ان لوگوں نے کسی چیز پر اتفاق کیا، ان اتفاق میں سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ قبر کے اندر انسانوں نے جانا ہے، یعنی موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ موت پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ تو کافروں کی بات ہے جو میرے رب نے ایک نہیں کئی جگہ نقل کی ہے۔ کیا؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے، یہیں پر پیدا ہو گئے، یہیں پر مر گئے، اور وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اذا كنا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ کیا جب ہم مر کر کے مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ کوئی ہمیں زندہ کر سکے گا؟ ایک ملعون کافر، سڑا ہوا کافر، سورہ یاسین کا آخری صفحہ، ایک سڑا ہوا کافر ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا ہوا آتا ہے اور ہاتھ میں ایک ہڈی لیتا ہے، اور ہڈی بوسیدہ ہڈی اس کو یوں کر کے مسلتا ہے، ایسا پھونک دیتا ہے، اور کیا جملہ کہتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اب یہ چورا چورا ہڈی اس کو کون زندگی دے سکتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اس کو زندگی دے گا جس اللہ نے اس ہڈی والے کو پہلی مرتبہ زندگی دی تھی۔ جب یہ کچھ نہیں تھا، منی کا قطرہ تھا، اس پر اللہ نے جان ڈالی۔ جب یہ سب کچھ بنا، ایک بہت بڑے ملک کا صدر بنا، ایک بہت بڑا سیٹھ بنا، اور ایک لمبا تڑنگا انسان بنا، جب یہ دفن ہوا، کیا ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں زندہ۔ تو اس پر کہ موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، موت پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک پیشی آئے گی قیامت کے دن، اور ایک پیشی ہوگی موت کے بعد۔ موت کے بعد کی پیشی کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں برزخ کے لفظ کا ذکر اللہ نے کیا ہے 18واں پارہ سورہ مومنون کا آخری رکوع۔ کیا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ
برزخن الی یوم یبعثون، قیامت سے پہلے موت کے بعد ایک جگہ آنے والی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا اپنا ترجمہ وہ حد فاصل جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی۔ اس کا ثبوت ہمارے قرآن پاک کے اندر نمبر 1، غور سے سنیے گا، قرآن سے قبر کے عذاب اور ثواب کا ثبوت۔ فرعون اس کی قوم جب ہلاک ہو گئی، ہمارا رب اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں 24ویں پارے میں، سورہ مومن 24واں پارہ، اور 24ویں پارے کے بالکل آدھے پر یہ آیت ہے، کیا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون اور فرعونیوں کو ایک برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، مستقل 24 گھنٹے فرعون اور فرعونی جتنے بھی ہیں ان پر دوزخ کی آگ پیش ہوتی ہے۔ پھر آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ کا اعلان ہوگا، اے فرشتوں فرعون اور فرعونیوں کو سخت دوزخ کے عذاب میں داخل کر دو۔ یہ والا قیامت کا عذاب، اس سے پچھلے وہ برزخ کا عذاب۔ موت کے بعد کوئی عذاب ہے؟ جی جناب، اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح 29واں پارہ، حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو پانی کے عذاب نے گھیر لیا۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد وہ انسان نہیں بنے، کافر ہی بنے رہے۔ کچھ مسلمان کشتی میں سوار ہو گئے، اور باقی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی میں ڈبو دیے گئے، اور جیسے ہی ڈبو دیے گئے فوراً آگ میں ڈالے گئے۔ یہ بات کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ فا سے نکل رہی ہے۔ دخلت فاذا زید قائم، دخلت فزید قائم، میں آیا تو بس فوراً میں نے زید کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ فوراً کا ترجمہ فا کا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں کوئی الفاظ زائد نہیں ہیں۔ ہمارے رب نے اپنے کلام میں کسی فالتو لفظ کا استعمال نہیں کیا، ہر لفظ کا اپنا مطلب ہے۔ اس مطلب کے نہ لینے میں قرآن پاک کے اندر نقص اور کمی ہوگی، جبکہ قرآن پاک نقص اور کمی سے پاک ہے۔ قیامت کے دن وہ عذاب جو قوم نوح کو ہزاروں سال کے بعد ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، ابھی جس عذاب کا ذکر ہے وہ موت کے بعد برزخ کے عذاب کا ذکر ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، سورہ ابراہیم 13واں پارہ، ہمارے رب فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ کہاں پر؟ دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر ہمارے دل جو مضبوط ہیں وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے مضبوط ہیں، اس لیے حکم ہے اس کلمے کو پڑھا کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے، کبھی چلتے پھرتے، تاکہ تمہارا دل جڑا رہے خدا کے ساتھ، کیونکہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر جب یہ ایمان والے قبر میں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کو اس کلمے کی برکت سے کیا رکھتے ہیں؟ مضبوط رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر کے عذاب کا کوئی منکر نہیں سوائے اس آدمی کے جس کا آخرت پہ یقین نہ ہو۔ یہ تو آیتیں ہیں، احادیث کا ایک لمبا ذخیرہ، کیا سنتے رہیے، میں کچھ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔
کہ جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، لوگ دفن کر لیتے ہیں، اوپر سے ہمارے ہاں سلپ رکھتے ہیں اور مٹی ڈال کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا، ابھی تک تو کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن نبی کا فرمان ہے کیا؟ انہو لیسمع قرع نعالہم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ مرنے والا، اس کی روح کا کنیکشن اور رابطہ اس کے بدن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس طرح جیسے ہم ہیں نہیں، اس طرح جیسے اللہ چاہتے ہیں، ماننا پڑے گا اس کو۔ ہر وہ چیز جو عقلاً ممکن ہو، اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور قرآن و حدیث اس کے ماننے پر ہمیں مجبور کرے تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی عقل اور دماغ کو یہاں نہیں لڑانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، جنت میں ایمان والے چلے جائیں گے، احادیث میں اس کا بیان ہے۔ جنت میں ایک درخت جو ایک سبحان اللہ پہ لگتا ہے، ایک تیز گھوڑا سوار اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ذہن میں بات آ رہی ہے؟ عقل میں نہیں آ رہی، لیکن آپ فرما رہے ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ کبھی زندگی میں ہم نے شہد دیکھا ہوگا، من دیکھا ہوگا، 10 من دیکھا ہوگا، لیکن شہد کی نہر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ دودھ کی نہر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ پانی کی نہر تو دیکھی ہے، لیکن گدلے پانی کی نہر دیکھی ہوگی۔ ایسا پانی جو بالکل صاف شفاف ہو، ایک رتی برابر اس کے اندر کسی قسم کا گرد و غبار نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جنت میں 4 نہریں، 26واں پارہ سورہ محمد، پانی کی نہر جس کے اندر بدبو نہیں آئے گی، شہد کی نہر جو بالکل خالص صاف ستھرا شہد ہوگا، دودھ کی نہر جو دودھ کسی صورت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے پیتے ہوئے اٹک جائے، سہولت کے ساتھ اتر جائے گا، شراب کی نہر، یہاں والی شراب دماغ کو خراب کرتی ہے، وہاں دماغ کو خراب نہیں کرے گی، مزید فرحت بخش ہوگی۔ جو چیز قرآن و حدیث بیان کرے یہاں اس میں نہ آئے، ایمان والا اس کو پیچھے کر دیتا ہے، ایمان والا وحی کو آگے کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو مردے کو رکھا گیا قبر میں، اس کے ساتھ کنیکشن، تو چونکہ پوری زندگی اس نے اللہ کو مانا ہے، اس نے اذان کو سنا ہے، اذان کی جوابیں دی ہیں، اس نے یہ مسجد میں آتا تھا، اقامت سنتا تھا، اقامت کا جواب دیتا تھا۔ یہ رمضان المبارک پورا اس کا بڑا صحیح طریقے سے گزرتا تھا۔ اس نے اپنے رب کے گھر کا طواف کیا ہے، اس نے نبی کے در پہ حاضری دے کر کے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور اس کی پوری زندگی اسلام کا نمونہ ہے۔ تو یہ کیفیت تو ہے فرشتوں کی، منکر نکیر کی، لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے جب اس کو قبر میں رکھیں گے اس کی طبیعت میں ذرہ برابر بوجھ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر۔ جیسے اس سے سوال ہوگا یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دور جا کر کے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ یہ جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے بارے میں تم جانتے ہو کون ہے یہ؟ تو یہ تھا ھذا رسول اللہ محمد الرسول اللہ آمنا بہ وصدقناہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، یہ ہمارے نبی ہیں۔ فوراً نبی کو پہچان لیں گے۔ اس نے ہمارے استاد ایسی حدیث جب آتی تھی وہ ایک شعر سناتے تھے، پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو۔ کیا وہ کہتے سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ ہم موت کا اس لیے انتظار کرتے ہیں، دنیا میں تو نبی کو دیکھا نہیں،
حاضری تو دے دی در پہ، کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی. ہم موت کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہم جب مریں گے قبر کے اندر ہمارے نبی کو دکھایا جائے گا. دکھاتے فرور یہ کون ہے؟ اجی ہمارے نبی ہیں. اچھا مذہب کا بتاؤ، تم مذہب کیا ہے تمہارا؟ کہ میرا مذہب اسلام ہے. میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اس لیے ہمارے رب تیسرا پارہ بیچ میں اور تیسرے پارے کے آخری صفحے میں کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بات ہے جو مذہب نجات کا مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جائے گا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. کیوں؟ عیسائی اور یہودیوں کو قرآن پاک نے کافر کہا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ. اس لیے جب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے جتنے آسمانی مذاہب تھے وہ سب منسوخ ہو گئے. صرف اگر چلے گا قیامت تک مذہب صرف اسلام چلے گا. اور اللہ کا فضل ہے ہم سارے مسلمان ہیں، یہ اللہ آپ کا فضل ہے. یہ جواب دے گئی. اجی پھر کیا ہوگا؟ پھر اعلان ہوگا، آسمان سے آواز آئے گی، صدق عبدی افرشوا لہ فراش الجنہ والبسوا لہ لباس الجنہ. یہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو تو جنت کا لباس پہنا دو. ریشم کا لباس، کفن ختم، ریشم کا لباس. اس کے نیچے ریشم کا بستر بچھا دو. ہم نے تو مٹی پہ ڈال کے آئے تھے. اس کے نیچے ریشم کا بستر بچھا دو. اور یہ فرشتے اس کو کہیں گے وہ سامنے دیکھو. تو جب یہ سامنے دیکھے گا تو آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آگ کے شعلے ایسے ہوں گے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہوں گے. ایک خطرناک قسم کی آگ. فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ سامنے دوزخ ہے، اللہ نے تیرے بچاؤ کا انتظام کر لیا، فیصلہ کر لیا. چونکہ تو پہلے مرحلے میں پاس ہو گیا، یہ پہلا پیپر تھا تمہارا، اس پہلے پرچے میں تو پاس ہو گیا، تجھے مل گئے 100 میں سے 100 نمبر. وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس میں تو نہیں جائے گا. یہ پہلا مرحلہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے، ایسے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے کہا حضرت جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے، آپ ایسے نہیں روتے. اور قبر کے پاس آ کر کے آپ کی حالت بدل جاتی ہے. کیا جملہ کہا؟ یہ جملہ سننے کا ہے، دل میں راسخ کرنے کا ہے، بار بار دہرانے کا جملہ ہے. کیا؟ سمعت رسول اللہ درود پڑھے نا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے. فمن نجا من ھذا، جو یہاں چھوٹ گیا بعد کی منزلیں آسان ہو جائے گی. جو یہاں پھنس گیا ہر جگہ پھنستا رہے گا. پہلے سپیڈ بریکر پہ گاڑی کراس نہیں ہوئی، اب جتنے سپیڈ بریکر آئیں گے ہر جگہ مصیبت آئے گی اس کے اوپر. اس لیے حضرت عثمان ہی کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول مرنے والے کے دفن سے فارغ ہو جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ بھائیوں یہ تمہارا بھائی دفن ہو چکا ہے، ابھی فرشتے آئیں گے، اس سے سوال جواب کریں گے، اس بھائی کے لیے دعا مانگو اللہ سے، اللہ سوال جواب میں اس کو پاس کر دے، اس کو ثابت قدم رکھ دے. اعلان فرماتے تھے قبر کے پاس. کیا اعلان فرماتے تھے؟ کہ اللہ کی ذات سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے پناہ مانگو. اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ دے دے. اور پھر جب کسی غیر اور اچھا اسی مومن کے لیے 70 گز 70 ہاتھ اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف چاروں طرف منتہائے نظر تک قبر کھل گئی، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں.
اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی منظر ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد ہم کلاسوں میں طلباء کو پڑھاتے ہیں، ان سے بھی دعا کی درخواست، اور آپ جتنے بھی ہیں آپ بھی دینی علم والے ہیں، دینی علم کے طلب میں تشریف لائے ہیں، آپ سے بھی درخواست، جب کبھی اس قسم کی بات آئے فوراً اللہ سے کہیں اے اللہ ہمیں قبر کے معاملے میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، اور ہمیں اسی طرح جواب دینے والا بنا جسے ایک مومن جواب دیتا ہے۔ اور کافر اور منافق جب اس کو دفن کیا جائے گا، ایک تو روح بڑی مشکلوں سے نکلے گی، روح نکل گئی، قبر میں آ گیا، روح کا کنیکشن جڑ گیا، اب فرشتے آئیں گے اسی شکل کے ساتھ، پوچھیں گے اس سے ہاں بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہنے لگا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو پتہ نہیں ہے، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ذرا بتاؤ۔ اقول ما یقول الناس، لوگ جو کہتے تھے میرے دوست احباب، میں بھی وہی کہتا تھا، میں ان کو بھی نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ مذہب کے بارے میں بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے، مجھے مذہب کا پتہ نہیں۔ ایمان والا جو پچھلا ابھی آپ نے سنا، جب اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا تو فرشتوں کو کہے گا فرشتوں مجھے اجازت دے دو، میری ماں بہت رو رہی تھی، میں ذرا جا کے بتا دوں میرے ساتھ خیریت کا معاملہ ہو گیا، میری بیوی بڑی پریشان تھی، ذرا مجھے اجازت دے دو میں ذرا ان کو بتا کے آؤں۔ تو کیا ارشاد ہوگا؟ ایک دفعہ موت کے بعد واپسی نہیں ہے، آخرت میں جائیں گے۔ یہ جو شخص ہوگا اس کے لیے دور جنت دکھائی جائے گی، وہ سامنے دیکھو جنت کی نعمتیں، یہ وہ جگہ ہے اگر تو مومن ہوتا تجھے ملتی، آج تو نے چونکہ انکار کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جگہ تجھے نہیں ملے گی۔ اور اعلان ہوگا اوپر آسمان سے اس بندے نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا ہے، اس کے قبر میں آگ جلا دو، اور اس کے قبر کے اندر اس کی قبر کو کشادہ مت کرو، سمیٹ لو، زمین ملے گی۔ اور اللہ کے رسول یوں فرما رہے ہیں اس طرح یہ والی پسلیاں یہاں چلی جائے گی، یہاں والی پسلیاں یہاں چلی جائیں گی، اور اس کے اوپر اژدہے مسلط ہوں گے، اگر ایک اژدہا دنیا میں پھنکار مار دے پوری دنیا سے ہریالی ختم ہو جائے۔ یہ سب باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، سچی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے اور ہمارا معاملہ قبر کا آسان ہو جائے۔ اچھا جی کچھ عمل بھی ہے؟ جی ہاں، دو باتوں کا خیال رکھنا، روزانہ مغرب عائشہ کے بعد 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک، جو اس کی پابندی کرے گا اللہ قبر کے عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ نمبر 2، پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کو بچانا۔ پیشاب کر لیا فوراً اٹھے نہیں، تھوڑی 2-4 منٹ انتظار کریں، اچھی طرح پیشاب سوکھ جائے اور پھر پانی سے اپنے آپ کو دھو لیں، اور کھڑے ہو کے پیشاب سے گریز رکھیں۔ بیٹھ کے پیشاب کرنا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ اور کیا فرمایا؟ استنزہوا عن البول، پیشاب کے قطروں سے بچ کے رہنا۔ فإن عامة عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عمومی طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں گے اور روز سورہ ملک بھی پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو آخرت کے جو حقیقی زندگی ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔